السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اس وقت میں ایک معاملہ پورے ہندوستان کے اندر بہت زیادہ زور پر ہے، بہت زیادہ اس کی چرچا ہے، چاہے وہ لوکل میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، ہر جگہ اس کا چرچا ہے اور ہر جگہ اس کے بیانات، اس کی تحریریں، اس کے متعلق لوگ اپنی تحریریں جاری کر رہے ہیں، اپنے بیانات جاری کر رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں آج یونیفارم سول کوڈ کے متعلق۔ اس تعلق سے مسلمان پریشان ہیں کہ مسلمانوں کو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ میرے پیارے، اس وقت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بریلی شریف درگاہ اعلیٰ حضرت کے صاحب سجادہ حضور سبحانی میاں صاحب قبلہ کا بہت اہم اور ضروری پیغام سامنے آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو اس اہم اور ضروری پیغام کو سننا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے تمام مسلمانوں کو۔ لہٰذا تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، تمام لوگوں سے، کہ اس پیغام کو حضور سبحانی میاں صاحب قبلہ کے تمام لوگ شیئر کریں اور تمام لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں۔ میں آپ کے سامنے پورا پیغام کیا ہے حضور سبحانی میاں صاحب قبلہ کا، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس پیغام پر حضور سبحانی میاں صاحب کے خود بھی عمل کریں اور دوسروں سے بھی کرائیں، اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ آپ کے سامنے پورا پیغام یہ ہے حضور سبحانی میاں صاحب قبلہ کا: جب تک ڈرافٹ سامنے نہ آئے، یکساں سول کوڈ کے تعلق سے غیر ضروری بیانات و احتجاجات سے مسلمان پرہیز کریں۔ حضرت سبحانی میاں درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف۔ مرکز اہل سنت خانقاہ رضویہ درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف کے سربراہ نبیر اعلیٰ حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد سبحان رضا خان سبحانی میاں صاحب قبلہ نے UCC یعنی یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں آج ایک اہم پیغام جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت پورے ملک میں ہر جگہ یکساں سول کوڈ کے مجوزہ نفاذ کا شور سنائی دے رہا ہے۔ برسر اقتدار پارٹی کی طرف سے جلد ہی اس کو نافذ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ اس پارٹی کا نیا اعلان نہیں، BJP نے روز اول ہی سے اسے اپنا سیاسی ایجنڈا قرار دیا ہے۔ سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ برسر اقتدار پارٹی مرکز میں اپنی حکومت کا دوسرا دور پورا کر رہی ہے، اب تیسرے دور کی تیاری ہے، جس کے لیے 2024 کے پارلیمانی انتخابات میں بھاری اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ کوشاں ہے۔ تو 2 مرتبہ بھاری اکثریت کے باوجود اس نے اس کو نافذ کیوں نہیں کیا؟ اب جبکہ 2024 کا الیکشن قریب ہے تو یہ راگ کیوں چھیڑا؟ وجہ یہ ہے کہ اس پارٹی کو ملک و حکومت چلانے میں زبردست ناکامی ہاتھ لگی ہے۔ ایسے میں آنے والے پارلیمانی انتخابات میں کامیابی کے لیے اس کے پاس عوام کے سامنے جانے کو کوئی مضبوط ترقیاتی رپورٹ کارڈ نہیں۔ چونکہ یہ پارٹی مذہبی، سیاسی اور ہندو مسلم منافرت کے نام پر برسر اقتدار آئی ہے، اس کو سیاست میں کامیابی ہی انہی سب فرقہ وارانہ منافرت سے متعلق مسائل کو اشتعال انگیز انداز میں اٹھانے سے ملی ہے۔ اس لیے 2024 میں بھی اپنے اسی مجرب اور کیمیا اثر نسخے پر عمل کرتے ہوئے اس نے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا بھوت بوتل سے باہر نکالا ہے، تاکہ ہندوستانی مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہو۔ 1.5 سال تک یہ ہندوستانی مسلمان اور مسلم قائدین خوب چیخیں، چلائیں، اخباری بیانات جاری کریں، جلسوں میں تقریروں کا عنوان بنائیں، سوشل میڈیا پر تحریری و تقریری رائے پیش کریں، الیکٹرانک میڈیا کی ڈیبیٹس میں خوب شور شرابہ کریں، اور ان سب سے ملک کے اکثریتی طبقے میں یہ پیغام جائے کہ ہمارا فریق مخالف مسلم طبقہ خوب پریشان ہے، ان کا مزعومہ دشمن ہزیمت پذیر اور بے چین ہے۔ ان کے اس گمان فاسد کی بنیاد پر کہ مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں جو اکثریتی طبقے پر ظلم کیا تھا اس کا بدلہ یہ حکومت لے رہی ہے، جبکہ یہ صرف فرقہ پرست مورخین کا پروپیگنڈا ہے۔ مسلم سلاطین کے دور میں یہاں ہمیشہ بھائی چارہ رہا، کسی بھی دوسرے مذہب کے پیروکار پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ جب بھی کسی غیر مذہب والے پر مسلم سلاطین کے کسی کارندے نے کوئی زیادتی کی، ان سلاطین نے بروقت انصاف سے کام لیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت و رضوان اور بنارس کی شکنتلا کا واقعہ خوب مشہور ہے۔ بہرحال جب بھی چالاک و شاطر فرقہ پرست ارباب سیاست مسلم مخالف کوئی مسئلہ اٹھاتے ہیں اور اس پر مسلمان چیختے اور چلاتے ہیں تو اکثریتی طبقہ اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ اب ان کا صحیح حساب ہو رہا ہے اور ان کو خوب ووٹ مل جاتے ہیں، مگر ان کا یہ مقصد تبھی پورا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں میں ان مسائل پر خوب شور شرابہ ہو۔
اس لیے میری یہ اپیل ہے کہ UCC یعنی یکساں سول کوڈ کا جب تک ڈرافٹ اور مسودہ سامنے نہ آئے تب تک بلا وجہ کی بیان بازی سے پرہیز کریں، صرف قانونی کارروائی کریں۔ یہ کوئی دانش مندی نہیں کہ جس کا خاکہ سامنے نہ ہو اس پر محض خیالی طور پر بیان بازی کی جائے۔ یاد رکھیں کہ یہ فرقہ پرست جب مسلم مخالف کوئی مسئلہ اٹھاتے ہیں تو ان کا مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا کہ جب تک کہ مسلمان چیخیں اور چلائیں نہیں۔ اسی لیے جب مسلمان خاموش رہتے ہیں تو یہ فرقہ پرست لوگ کچھ نام نہاد مسلم قائدین سے بیانات دلواتے ہیں اور انہیں پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا پر خوب اہتمام سے نشر کراتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ حضور سبحانی میاں صاحب قبلہ سجادہ نشین درگاہ اعلیٰ حضرت کا بہت اہم اور ضروری پیغام ہے تمام مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اس وقت مسلمان جو ہے بہت زیادہ کشمکش میں ہے، بہت زیادہ پریشان ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یکساں سول کوڈ جو UCC کا معاملہ ہے پورے ملک میں اس وقت میں بہت زیادہ گردش پر ہے، اور تمام مسلمان سوچ رہے ہیں کہ آخر مسلمانوں کو اس میں کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں، کشمکش میں ہے۔ لہٰذا حضور سبحانی میاں صاحب قبلہ سجادہ نشین درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف نے اس وقت میں تمام مسلمانوں کی اس پریشانی کو دور کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اس وقت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے اپنا قدم اٹھانا چاہیے اور اس وقت میں کس طرح سے کام لینا چاہیے۔ لہٰذا اس بات پر حضور سبحانی میاں صاحب قبلہ کے اس پیغام پر تمام لوگ عمل کریں اور اس ویڈیو کو تمام لوگ ضرور شیئر کریں آگے، تاکہ تمام مسلمانوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، تمام بھائیوں تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں تاکہ تمام لوگ اس بات پر عمل کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔